عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ حقیقت: مرد کی ہمدردی پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرد کی ہمدردی اپنے گھر کی عورتوں کے علاوہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ عورت کی اپنی بہت سی امیدیں اور خواب ہوتے ہیں، لیکن جب صحیح جوان ساتھی نہیں ملتا تو اس کے سارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ زندگی بھر زندہ تو رہتی ہے، لیکن زندہ لاش بن کر۔ مرد پہلے عورت کو ستا کر نیم پاگل کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ ہمارا ایسی ذہنی مریض کے ساتھ گزارا نہیں۔ عورت کی محبت سے نہیں، اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جس کو خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کئی گئی دعائیں چھین لیتی ہیں۔ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں دیکھتا، شادی کرنی ہو تو پھر 7 نسلوں کی یاد آ جاتی ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ آخر کیوں؟ عورت 6 سال کی ہو یا 60 سال کی، مرد معاشرہ اسے ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ عورت ہونے کا فخر چھین کر عورت ہونے کا فخر چھین کر عورت ہونے کا کرب دیا جاتا ہے۔ عورت کو کمزور مت سمجھو، وہ جتنی بار ٹوٹتی ہے، اللہ اسے اتنی بار پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیتا ہے۔ لڑکیوں کو پیغام ہے کہ نکاح ہونے تک کسی بھی لڑکے پر اعتبار نہ کرو، جتنا بھی کوئی اچھا ہو، وعدے دعوے کرنے والا ہو، اسے یہی کہو پہلے نکاح کرو، پھر حد پار کرنے دوں گی، ورنہ آئے دن جو ہوتا ہے سب کو پتہ ہے کہ پھر گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ عورت کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ میں ایک ایسے سماج کا حصہ ہوں جہاں کئی عورتوں کو اپنا بچوں کی بھوک مٹانے سے کئی مردوں کی بھوک مٹانی پڑتی ہے۔